ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاذب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. 9 مئی کے بعد سے ملک کے اندر جو پی ٹی آئی کو تہس نہس کرنے کا پروگرام چل رہا ہے، اس کی آج ایک نئی قسط سامنے آئی. فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے اہم رہنما فاروق حبیب نے آج ایک پریس کانفرنس کی. وہ 1 ماہ سے لاپتہ تھے. اس پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ اور اسرائیل کی صورتحال سے. جو بمباری اسرائیل نے جاری کر رکھی ہے اس کو آج 10واں دن تھا. اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں، سب کی توجہ اب ہے وہاں پہ جو ناکہ بندی ہے غزہ کی، اس حوالے سے، اور جو وہاں پہ ہسپتال کا پورا سسٹم ہے وہ کس طرح سے کولیپس کر رہا ہے. یو این نے بھی آج کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی نہیں، بجلی نہیں، دوائیاں نہیں، وہاں پہ پیٹرول نہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر رہا ہے. بیرونی امداد کے جو بھی راستے ہیں وہ بند ہیں. رفح کراسنگ ایجپٹ کے ساتھ جو لگتی ہے وہ ابھی تک بند ہے. لوگوں کا پورا ایک سیلاب ہے جو شمالی غزہ سے ساؤتھ کی جانب رواں دواں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے میں امریکن جو فارن منسٹر ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینٹنی بلنکن، وہ پورے خطے میں دورے کر رہے ہیں کافی سارے. اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، میں ویسے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، رفح کراسنگ پر باقاعدہ بامبنگ بھی ہو رہی ہے. اینڈ یونائٹڈ نیشنز کے ایک ویئر ہاؤس کو بھی بامب کیا گیا ہے غزہ کے اندر، جس کے اندر کروشل ہیومینیٹیرین سپلائز تھی. جو جو رپورٹس آ رہی ہیں غزہ سے کہ کیونکہ پانی کی اتنی قلت ہے، لوگ اب سمندر کے پانی کو پینے پر مجبور ہیں اور آئس کریم ٹرکس میں لاشوں کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ سرد خانے بھر گئے ہیں. ایک ہمارے پاس گراؤنڈ رپورٹ ہے. کانٹیکٹ ہوا خوش قسمتی سے، خوش قسمتی کا لفظ عجیب سا لگ رہا ہے. غزہ کا ایک میڈیکل کمپلیکس ہے ناصر، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب سے، تو ان کو میں نے ایک ہی سوال بھیجا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت گراؤنڈ پہ کیا بیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک مختصر سا بڑی عنایت کی کہ ایک مختصر سا جواب جو ہے کمپیکٹ قسم کا بھیج دیا. سنیے ذرا. ان ڈاکٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرا نام نہ چلائیں، بس اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سندھ میڈیکل کالج سے ایک زمانے میں گریجویشن کیا تھا، جب اس زمانے میں بہت سارے فلسطینی اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ صورتحال ہر گھنٹے بگڑتی جا رہی ہے. سرنجوں اور کینولا تک ختم ہو گئے ہیں. دوائیں اور بجلی نہ ہونے کے سبب زخمیوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں. پچھلے 1 ہفتے سے زائد ہو گیا اسرائیل نے بجلی منقطع کر رکھی ہے. جنریٹر کے لیے بھی ایندھن کسی بھی وقت ختم ہونے والا ہے. مریضوں کے لیے خوراک کا انتظام مشکل ہو گیا ہے. اسپتالوں کے اندر اور باہر 1 لاکھ سے زائد لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. اتنا ہجوم ہے کہ ڈاکٹروں کو زخمیوں اور مریضوں تک رسائی دشوار ہوتی جا رہی ہے. اوپر سے بمباری مسلسل ہو رہی ہے. جی یہ جو انسانی بحران وہاں پہ جنم لے رہا ہے، پوری دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ڈپلومسی ہے، اس کا سب سے بڑا جو تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی سیز فائر کے لیے آپ کوشش کریں. لیکن سیز فائر کا لفظ امریکنز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسرائیلی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یورپینز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی پچھلے چند دنوں میں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دورے کیے ہیں، پہلے وہ اسرائیل آئے، اس کے بعد انہوں نے 6 عرب ملکوں کا دورہ کیا. اس میں سب سے اہم مصر ہے کیونکہ مصر کا بارڈر لگتا ہے غزہ کے ساتھ، اور ماضی میں بھی جب یہاں پہ تنازعات ہوئے ہیں تو مصر کا سب سے کلیدی کردار بن جاتا ہے وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ لے جانے کے لیے، وہاں پہ معاملات کو حل کرنے کے لیے. اس دفعہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ عرب میڈیا کے نہیں امریکن میڈیا کی رپورٹس آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ سی صاحب جو ہے انہوں نے زبردستی وہاں پہ اقتدار پہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی وہ پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے بلنکن بھائی کو کہ چندہ یہ جو آپ جو خواہشات لے کر آ رہے ہو کہ ہم حماس کو کرٹیسائز کریں اور ہم آپ کی فرمائشیں پوری کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اس خطے میں رہنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے سیز فائر کی آپ کوشش کریں، تب کوئی بات ہوگی. امریکہ کا ایجپٹ پر پریشر یہ ہے کہ جی بارڈر کھولیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بارڈر کھولیں گے، یہ لوگ آئیں گے، یہ واپس ہی نہیں جائیں گے. جتنے لوگ آج تک پیلسٹینینز ریفیوجیز بنے ہیں وہ کبھی کوئی واپس نہیں گیا، اور یہ تو ہم اسرائیل کے پھر جو وہ چاہتا ہے ہم اسی کو کریں. حالانکہ ان کی یہ اس لحاظ سے پوزیشن ٹھیک ہے، لیکن اب فلسطینی جو ہیں وہ سینڈوچ ہوتے جا رہے ہیں. ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ گھستا چلا آ رہا ہے، ادھر سے اب یہ دیوار ہے یہ بند ہے، تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے
سعودی عرب سے بھی یہ خبر آئی، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے جب گئے ہیں بلنکن صاحب تو ان کو تھوڑا سا رسپانس نہیں ملا وہاں پہ، پوری رات اس کو بٹھائے رکھا جی. تو واشنگٹن پوسٹ نے تو یہ تک رپورٹ کیا ہے رپورٹ کر دیا کہ وہ انتظار کرتے رہے. پھر دوسرے دن جب ملاقات ہوئی بھی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم تو نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے، لیکن آپ اسرائیل کو بلینک چیک دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پورا حق ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید قتل عام کرے. تو اس چیز کے ساتھ ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے. بالکل. تو دونوں ہر طرف سے امریکن کو یہ فیڈ بیک ملا ہے کہ جی آپ کی اپروچ صحیح نہیں ہے، آپ کو یہ مہنگی پڑے گی. اچھا، اور جو اصل ٹیسٹ ہوگا نا، جو ٹپنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ ہے گراؤنڈ انویژن. ٹھیک ہے، جب وہ ہوگی تو اور جس طرح لگ رہا ہے کہ قتل و غارت ہوگی، مزید تباہی ہوگی. ابھی جو یہ تو صرف ایک عجیب لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ اسرائیل ایک ٹریلر دکھا رہا ہے. گراؤنڈ انویژن میں تو پھر یو نو واٹ ول ہیپن. اس وقت پبلک پریشر عرب ممالک میں آئی تھنک ول بیکم ٹو مچ ٹو کنٹرول. اور ڈکٹیٹر ہو یا ڈیموکریٹ ہو، پبلک پریشر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ڈکٹیٹرز کو زیادہ ڈر ہوتا ہے آف پبلک پریشر. کو ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہو جائے روڈوں پر تو پھر وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. اچھا، صرف عوام تک محدود بات ہی نہیں ہے. شیخہ ہند بنت فیصل القاسمی، اوکے، اماراتی رائل فیملی کے وہ ممبر ہیں اور ٹویٹر پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں لیڈی ویلویٹ کے نام سے. تو وہ ہمیشہ اس حق میں تھی کہ اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا سمجھوتا ہونا چاہیے، نارملائزیشن ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے یو اے ای ہیز بین ٹیکنگ دا لیڈ ان نارملائزیشن. ابھی کل ہی ان کی ٹویٹ آتی ہے کہ نیتن یاہو از اے بیبی کلر. اور اگر وہ ٹویٹ ہے تو اگر وہ اسکرین پر ہم چلا دیں. اور میں ابراہم اکارڈز کے حق میں تھی، لیکن یہ میں قبول نہیں کر سکتی، آپ آج کے دور کے نازیز ہیں. اچھا، دنیا سے ابھی آپ نے یو ایس کی بات کی تو یو ایس تو یہ کر رہا ہے. اچھا، مشکل ابھی فرضی انہوں نے ایک بات کر دی، ہیومینیٹیرین ایفرٹس. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک لیکڈ میمو میں لکھا ہوا ہے کہ سیز فائر کا لفظ کسی نے استعمال ہی نہیں کرنا. ہاں، مطلب امریکن ڈپلومیٹس کو انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ سیز فائر کی کہیں پہ بات نہ کریں، ڈی ایسکیلیشن کی بات نہ کریں، اور آپ یہ ریسٹرین کی بات نہ کریں، کیونکہ ہمیں لٹرلی کھلی چھوٹ دینی ہے فی الحال اسرائیل کو کہ وہ جیسے چاہے کرے. تو ذرا ہم ہاں چین پہ بھی ایکچولی ہم آتے ہیں، لیکن جس طرح ابھی آپ پبلک اینگر کی بات کر رہے تھے، جو کہ عرب ملکوں کے جو شہزادے اور جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو بھی احساس ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکینڈ پہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا مظاہرے. ٹھیک ہے، انڈونیشیا سے لے کر آپ کے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں تک، واشنگٹن میں، لنڈن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور وہاں پہ ہزاروں لوگ باہر نکل کے وہ فلسطینی جھنڈے لہرا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فی الحال آپ سیز فائر کا اعلان کریں. فی الحال 10 دن سے جو کچھ ہو چکا ہے انسانی امداد پہنچانے کے لیے آپ سیز فائر کا اعلان کریں، تاکہ راہداری ملے یو این کے ورکرز کو، ایڈ ورکرز کو، وہ اندر جائیں اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اور اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ابھی 2-3 دن پہلے جب میں لنڈن میں تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ حماس کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، اور حماس جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کئی ملکوں نے اس کو ٹیررسٹ تو ڈکلیئر کر رکھا ہے، امریکہ سمیت، جرمنی سمیت، لیکن ان کا میڈیا بھی، فار ایگزامپل CNN اس کو ٹیررسٹ کہتا ہے، ڈوائچے ویلے جو کہ جرمنی کا ہے وہ اس کو ٹیررسٹ کہتا ہے، BBC ابھی ٹیررسٹ نہیں کہتا، لیکن اس کے باوجود پورا ایک پتنگڑ بن گیا نا. آپ بے شک ٹیررسٹ کہیں حماس کو، آپ اس میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو یہ کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. اگر آپ رشی سناک برٹش پرائم منسٹر کی ٹویٹس دیکھیں، آپ زیک گولڈ سمتھ وغیرہ، وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں روڈوں پر وہ فلسطین کی حمایت نہیں بلکہ حماس کی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ پرانی ٹپیکل اسرائیلی اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے اپنا دیا. اور اپنے BBC کا ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو ذرا یہ سنیے کہ BBC اس کو کس طرح سے پیش کر رہی ہے. سنا کتنی خوبصورتی سے کام کیا ہے. اچھا، اس کے بعد ری ایکشن کس سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے رشی سناک کا بھی، زیک گولڈ سمتھ کی بھی ٹویٹ بڑی وائرل جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں ہماری قتل کے مطالبے ہو رہے ہیں روڈوں پر. ری ایکشن آیا ہے برٹش جوز سے جو پرو پیس ہیں، اور وہ آئے اور اس نے کہا کہ جی میرے جو دادا جان تھے وہ ہولوکاسٹ میں مرے ہیں،
اور میں بھی اس کراؤڈ میں شامل تھا کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیز فائر کریں, یہ نسل کشی آپ ہمارے نام میں نہیں کر سکتے. انفیکٹ ابھی ہمارے پاس ویژول نہیں ہے, لیکن ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً 2000 یہودی ایکٹیوسٹ, ایک تنظیم ہے اف ناٹ ناؤ کے نام سے, انہوں نے وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا ہے, انٹری اینڈ ایگزٹ وہاں پر بین کر دی, اور ان کے ہاتھ میں پوسٹرز ہیں کہ سیز فائر کریں اور آپ ہمیں بہانہ نہیں بنا سکتے اپنے نسل کشی کرانے کے لیے. مطلب جیسے چل رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے بھی بہت سارے ٹھیکیدار آ جاتے ہیں نا, تو اس طرح یہودیوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ یہ اسرائیل اور جو یہ زائنسٹ ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی امن پسند لوگ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پہ. ویلکم بیک. اب ہم بات کر رہے ہیں گلوبل ری ایکشنز کا, کہ گلوبل کیپٹلز اور عوام کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو اب چین کے جو وزیر خارجہ ہیں یہ صاحب, اب چین کی جو یوزول اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ایک سیف اور ڈپلومیٹک قسم کی لینگویج, یہاں تھوڑی سی ایک تبدیلی نظر آتی ہے, ذرا سن لیجیے. اسرائیلی عوام کو اپنی بقا کی یقین دہانیاں مل چکی ہیں, لیکن فلسطینی عوام کی بقا کو کون یقینی بنا رہا ہے؟ اسرائیلی قوم اب تارکین وطن کی حالت میں نہیں ہے, لیکن فلسطینی قوم کب اپنے وطن واپس جا سکے گی؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں مختلف قسم کی ناانصافیاں موجود ہیں. فلسطینیوں کو درپیش انصاف نصف صدی سے زائد عرصے سے جاری ہے, کئی نسلوں پر محیط ہے اور بے پناہ مصائب کا سامنا ہے. جی, ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ فرام چائنا. اسپین کے ایک منسٹر نے تو باقاعدہ مطالبہ کیا ہے اپنی حکومت سے کہ نیتن یاہو کو آپ وار کرائمز کی ٹرائل کروائیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. کولمبیا کے ساتھ بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ابھی یہ جس طرح انہوں نے بات کی نا چائنیز انوائے نے, یہی بات ابھی بلنکن صاحب جو ملے ہیں ایجپٹ کے لیڈر کے ساتھ بھی, وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے, اور یہی ریپیٹ ہوا ہے کہ جی آپ نے تو دو ریاستی حل کو چھوڑ دیا, آپ سلوشن کی طرف جا نہیں رہے, ابینڈن کیا ہوا ہے آپ نے, تو یہ ہو رہا ہے. تو بلنکن صاحب کو کوٹ کر کے واشنگٹن پوسٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, لیکن فی الحال ابھی جو کچھ ہوا ہے, جو حماس نے کیا ہے, پہلے اس کا حساب برابر ہو جائے, تو پھر ہم کسی مرحلے پہ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس بلائیں گے. اس کا حساب برابر نہیں ہوا تھا, اسی لیے حماس نے یہ کیا, وہ اس کو اس طرح سے نہیں. وہ دیکھیں یہ تاریخ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی ہے. جی, اس سے پہلے کا کچھ نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے یہ جو معاملات ہیں, ان کی رپورٹنگ میں ہمیشہ یہ ایک چیلنج رہا ہے کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے. اور اگر آپ حماس سے شروع کرتے ہیں اس حملے سے نا, آپ نے اپنے آپ کو وہ طے کر لیا کہ جی ساری شرارت پھر حماس کی ہے, حماس نے یہ کیوں کیا, وہ وجوہات. نہیں دیکھیں, یہ جو کنفلیشن ہے نا حماس اور فلسطین کی, یہ کہ آپ دیکھیں محمد رضوان جب ہماری کرکٹ میں جیت ہوئی تھی سری لنکا کے خلاف, تو اس نے ٹویٹ کی کہ دس از فار مائی بردرز اینڈ سسٹرز ان غازہ. اسرائیل کے آفیشیل اکاؤنٹ نے اس کا کہا ہے, جب بھارت کی ابھی جیت ہوئی کل پرسوں, تو کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے آپ جیتے ہیں, نہیں تو اگر پاکستان جیتتا تو وہ یہاں حماس کی طرفداری کر رہے ہوتے. یہ لیول ہے. اچھا, ایک آخری مینشن میں ہوں کہ ممالک میں تو پھوٹ ہے, کارپوریشنز کے اندر بھی ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بوائکاٹ میک ڈونلڈز کا ٹرینڈ چل رہا تھا. وہ اس لیے کہ میک ڈونلڈز کی جو اسرائیل برانچ ہے اس نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا دیں گے, لیکن اس کے جواب میں سعودی عرب, یو اے ای, قطر اور عمان کی جو میک ڈونلڈز ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری پوری حمایت کرتے ہیں ہم فلسطین کی, اور ہم ایک $1.2 ملین غازہ کو ڈونیٹ کریں گے. تو کارپوریشن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن ذرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح یہ کوریج چل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان میں جذبات بھڑک رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا زہر نا بہت اندر تک جا رہا ہے. اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جو امریکی ریاست ہے ایلینوائے, اس کا علاقہ ہے پلین فیلڈ, وہاں ہوا یہ کہ ایک جو بڑے میاں تھے 31 سالہ, ان کو جوزف زویا ان کا نام ہے, انہوں نے اچانک سے اپنا جو فوجی خنجر تھا ملٹری گریڈ کا وہ نکالا, اور اپنی ہی جو کرایہ دار خاتون اور اس کا جو 6 سالہ بچہ تھا اس پہ اس خنجر سے وہ پل پڑے, اور 26 دفعہ بچے جو ہے اس پہ جو جوزف زوبا ہیں انہوں نے 26 وار کیے. 6 سال کا بچہ
وہ ظاہر موقع پہ مر گیا. جو ماں تھیں وہ انہیں بچاتے ہوئے شدید زخمی ہوئی، مگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید ماں کی جان بچ جائے گی. جوزف کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اچھا، یہ جو خاتون ہیں، آپ ٹریجڈی دیکھیں، 12 سال پہلے یہ جو خاتون ہیں، خاتون بانان شاہین، یہ غرب اردن سے کسی طرح امریکہ آئی تھیں تاکہ اپنا جو بچہ ہے ہونے والا تھا اس وقت، یہ بچہ جو آج شہید ہوا ہے امریکہ میں پیدا ہوا تھا، کہ کسی طرح اس کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو سکے. تو آج وہ بچہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس کا یہ خون بہت حد تک ویسٹرن میڈیا کے ہاتھوں پر ہے. یہ جو 40 بچوں کے سر قلم کیے گئے، جس طرح یہ سٹوری وائرل ہوئی ہے، اسی لیے مس انفارمیشن کو چیک کرنا اتنا ضروری ہے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایک طرف دنیا کی جائنٹ پروپیگنڈا مشین اور دوسری جانب کچھ لوگ جو صرف ان کے پاس کی بورڈ ہے یا موبائل فون ہے اور وہ ان کا نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو ہرا رہے ہیں ان ٹرمز آف لیکن یہودی وہی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ میڈیویل ٹائم میں یورپ میں ہوئی. وہ ایک بڑا مت تھا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ بچوں کا خون پی جاتے ہیں، کرسچن بچوں. بلڈ لائبل کہا جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہماری سائڈ پہ بھی جن لوگوں کے جذبات فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ادھر بھی ریڈیکلائزیشن ہوگی، ادھر بھی جو ہمارے یہاں جو انتہا پسند گروپ ہیں وہ اس کو یوز کریں گے. القاعدہ اور داعش وغیرہ خوش ہو گئے نا ان کے لیے. آپ یاد کریں کہ اس ٹائم پہ یہ بڑا فیول جو ہے وہ اس ایشو سے ملتا تھا ان لوگوں کو، یہ پوری جہادی ایکٹیویٹی کے لیے. اور مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ 9/11 کے بعد جس طرح سے فری لانسرز لوگ ٹیش میں آ کے کسی پہ حملہ کر دیا، یوں کر دیا. ابھی فرانس میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے اوور دا ویکینڈ، ایک نائف اٹیک ہوا ہے. تو یہی چیز جو ہے یہ امریکنز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو عرب حکمران بھی ہیں کہ بھائی پھر آپ یہ نہیں پوچھا کرو کہ لوگ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں. یار ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، بس کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے. یار ان کے تو اب جو جملے ہیں نا، مطلب آپ بیان دینے سے پہلے یہ بیان لکھ سکتے ہیں. یہ جب امریکی سوال کرتے ہیں نا کہ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں، تو مجھے یاد ہے جارج بش نے 9/11 کے بعد $2 ملین کے بجٹ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک چھوٹا سا شعبہ قائم کیا تھا. اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ یہ پتہ چلے کہ آخر امریکہ سے گلوبلی اتنی نفرت کیوں ہے، جبکہ ہم اتنے جمہوریت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے جنرس ہیں، امداد وغیرہ دیتے ہیں. تو امریکہ کا وہ حساب ہے کہ یار دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، جس کا گلا دباؤ وہی آنکھیں نکالتا ہے. I mean ordinary Americans were absolutely shocked اس ٹائم پہ بھی، اور ابھی بھی جو ہے یہ جب آپ اس طرح کی پالیسیز رکھیں گے. امریکن ہی ہے نا، فاکس نیوز دیکھ کے ہی ریڈیکلائز ہوا ہے. یہاں پر تو چلے گا، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کسی مدرسے میں جا کے ریڈیکلائز ہو گیا، وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ریڈیکلائز ہو رہے ہیں سمپلی تھینکس ٹو ٹیلی ویژن نیوز. تو ابھی ہم اس پہ مزید بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کا وقت ہوا ہے، پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت تقریباً 3000 فلسطینی قتل کیے گئے ہیں اسرائیل کی بمباری میں. یہ اندازے ہی ہیں کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ ملبے کے نیچے ہیں. ان 3000 میں سے 1000 بچے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کے نمبرز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر نمبر کے پیچھے ایک نام ہے، ایک کہانی ہے، ایک پوری زندگی تھی. تو تھوڑی سی ان کی بھی بات کرتے ہیں. اس وقت غازہ میں یہ حال ہے کہ فلسطینی بچے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے نام اور اپنے والدین کے نام اور اپنے گھر کے پتے لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر بمباری میں ان کے مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کم از کم ان کی شناخت کرنا ممکن ہوگی. ایک یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ان کو بلایا گیا تھا ایمرجنسی میں کہ کچھ کیجولیٹیز آئی ہیں. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو پتہ لگا کہ ان کا اپنا 8 سال کا بچہ بمباری میں فوت ہو گیا تھا. ان کی اہلیہ، بچے کی ماں، وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور اس نے انسسٹ کیا کہ مجھے بچے کو مجھے ایک دفعہ اس کی شکل دیکھنی ہے. تو انہوں نے صرف اس کی شکل کا دایاں حصہ دکھایا، باقی کے اوپر اس کے اوپر کپڑا رکھا کیونکہ وہ اڑ چکا تھا. It was gone. ایک ہے صحافی معتاز عزیزہ، یہ بھی فلسطینی ہے اور یہ گئے اگین بومبنگ کو کور کرنے کے لیے. جب وہ موقع پر پہنچے تو ان کو پتہ لگا کہ جو بومبنگ تھی وہ ان کے اپنے گھر والوں کی تھی. اس کے گھر کے 15 فرد
وہاں پر ایک ہی حملے میں قتل کیے گئے، لیکن اس نے پھر بھی اپنا کام جاری رکھا ہے. اور اگر آپ دوسری تصویر دیکھیں تو باقی جو بچے ہیں غزہ کے، وہ ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، ان کو مسکرانے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بڑوں پہ جو گزر رہی ہے، جو بچوں پہ گزر رہی ہے، وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے. اور کیا گزر رہی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے عمر اور ان کی چھوٹی بہن سوسو. یہ ہے عمر اور ان کی چھوٹی بہن سوسو. ان کے گھر پر بم گرے تو ان کے گھر کے سارے فرد مر گئے، سارے فرد مر گئے. یہ زخمی حالت میں خود اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہسپتال لیا، یہاں پر بھی اس کو تسلی دے رہا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہاسپٹلز میں کوڈز ہوتے ہیں وسط اور شازیب، جیسے کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹیٹ، کہ اگر یہ کریش ہوتا ہے تو اس کو واپس زندہ نہ کیا جائے یا اس کو ریوائیو نہ کیا جائے. غازہ میں جو کوڈ ہے وہ ہے ICNSF. اس کا مطلب ہے انجرڈ چائلڈ نو سروائیونگ فیملی، اور زیادہ تر بچوں کا یہی ہے. یہ سب اس وقت یتیم ہو گئے ہیں. پھر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے الشائمہ اکرم صدام. یہ ہائی اسکول گریجویٹ ہیں جنہوں نے پورے فلسطین میں ہائیسٹ سکور کیا تھا کالج انٹرنس ایگزام میں، 99.6%. یہ بھی پچھلے روز ان کے اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے. یہ پھر بات ہوتی ہے نا کہ دیکھیں یہ تو جانور ہیں، یہ تو انسانی جانور ہیں، ان کو کیا پتہ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ہے ہبہ زغوت کا آرٹ. ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھی. یہ ہے ان کی آرٹ. یہ بھی 10 اکتوبر کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مٹ گئیں. یہ اگلی جو تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ان کا نام ہے حدیل. یہ جس دن اس کی تصویر لی گئی تھی، یہ ان کے شادی کا روز تھا. اچھا. شادی کے کچھ گھنٹوں بعد بامبنگ ہوئی اور یہ ان کے میاں اور ان کے پورے خاندان کو مٹایا گیا. یہ جو اگلی تصویر ہے، ان کے بارے میں ہم صرف جانتے ہیں کہ ان کا نام بیسان ہے اور ان کو بلیوں کے ساتھ بہت پیار تھا. اس کی جتنی بھی تصویریں ہیں بلیوں کے ساتھ ہی ہیں. اور فائنلی، اور اس سے تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں بدلا فلسطین کے لیے. محمد الدرا، آپ کو شاید نام نہیں یاد ہوگا لیکن آپ نے یہ ویژول ضرور دیکھے ہوں گے. 2000 میں یہ اپنے بچے کو، اپنے 8 سال کے بچے کو چھپا رہا تھا کیونکہ وہاں پر اسرائیلی فائرنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بچے کے پیٹ میں گولی لگی اور اپنے باپ کے بازوؤں میں دم توڑ گیا تھا. اب آپ دیکھیں آج کا محمد الدرا. یہ ہے آج کے محمد الدرا، جن کے باقی خاندان کے جتنے بھی فرد تھے وہ بھی اسرائیلی بامبنگ میں مر گئے ہیں. اب اس سے آگے کل تک جو وزارت صحت ہے غزہ کی، اس نے کہا کہ ہم نے جو ہمارا جو پاپولیشن رجسٹر ہے اس میں سے 45 فیملیز کے نام ریموو کر دیے ہیں. مطلب ان میں سے کوئی ان کی نسلیں مٹائی، کوئی نہیں بچا ہے. فی الحال 45 ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہیں. ہاں، تو ابھی انہوں نے 45 کی تصدیق کی. 7 اکتوبر سے لے کے ہر 15 منٹ میں ایک بچے کو مارا گیا. آپ اس طرح گیج کریں. یوسف منتظر ایک صحافی ہیں جنہوں نے روانڈا کو کور کیا تھا. روانڈا میں جو نسل کشی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ جی وہی ماحول ہے، وہی سوچ ہے، وہی بیانات ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ویسٹرن میڈیا میں جو کور ہو رہا ہے، یہ کسی دن یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. آپ کو ابھی تک ہمیں ان لوگوں کے نام یاد ہیں، ان صحافیوں کے، ان اینالسٹ کے اور ان سیاستدانوں کے جنہوں نے عراق کی جنگ کروائی جھوٹ بول کے. ٹونی بلیئر کو اٹ فالوز ہم اراؤنڈ. یہ تو اس سے 10 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. بیکاز اور میں تو یہ سوچتا ہوں یار کہ واقعی نا کچھ ایکچولی بدلتا نہیں ہے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے. تو دور کیا ہے؟ دور تو ایک کیلنڈر کی ڈیٹ. یار اس بار جو کلنگ ریشو ہے نا، وہ اس لحاظ سے ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ جیسے ویسٹ بینک ہے، جب یہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک وہاں 58 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 1250 زخمی ہوئے ہیں. اچھا، ان 58 میں سے 11 صحافی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 20 صحافی زخمی ہوئے ہیں. یعنی ان 58 میں 31 صرف صحافی ہیں جو زخمی یا جاں بحق ہوئے ہیں.
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یار اتنا ریشو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا. دیکھیے یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے. شرین ابو عقلے کا جو کیس تھا, عقلے کلیئرلی پریس کے ویسٹ پہنے ہوئے تھے. ابھی بھی آپ, مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس یا نہیں, وہ جو اسرائیلی پولیس مین ایک صحافی سے بات کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ چڑھائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہاں پہ. میں نے کہا میں کوریج کر رہا ہوں آپ کی جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس کی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بارے میں اچھی باتیں کرو, ہم ان کو مٹا دیں گے, تجھے بھی اس کے ساتھ مٹا دیں گے. تو اٹ از یا بھی جنوبی لبنان میں جو ایک ویڈیوگرافر مارا ہے الجزیرہ کا اور رائٹر والا جو ہے اسام, وہ الگ ہے. یہ جو ہے یہ اسرائیل کے اندر بی بی سی کی ٹیم, عربک کے بی بی سی عربک کے لوگ تھے ان کو. اچھا اسام کی آپ نے بات کی تو کیا بات ہے یار, رائٹرز کی آپ ہیڈ لائن پڑھیں صرف اپنے بندے کے بارے میں, اپنے بندے کے بارے میں کہ اسام killed in missile fire that came from the direction of Israel. Came from the direction of Israel. اس سمت سے آیا, پتہ نہیں اسرائیل نے چلایا. مطلب میں یہاں پر ابھی ایک ریوالور نکالوں, آپ کو گولی ماروں اور اس کی ہم ہیڈ لائن بنائیں کہ شازیب killed by a bullet which was launched from a gun maybe held by Zarar, حالانکہ سب کے سامنے ہوا ہے. تو I mean حد ہوتی ہے یار, حد ہوتی ہے. اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ باقی جو میڈیا کر رہے ہیں, اب پہلے وہ 40 بیبیز والی جھوٹ کو واپس لیا. ابھی میں ایک اور دیکھ رہا تھا اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے کہ ایک بچے کی نرسری ہے اور نیچے زمین پر سارا خون بکھرا ہوا. اس کی ویژولز میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. وہ جو ابھی 70 جو لوگ بھاگ رہے تھے شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف, عام شہری, ان کو جس طرح میزائل سے مارا گیا, اچھا مار دیا گیا, کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے. اسرائیلی ترجمان کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو آپریشن کی نوعیت ہے نا, اس میں ہم ہر شہری کی حفاظت نہیں کر سکتے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے آج بھی یہ کہا ہے کہ جی کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک طویل جنگ ہوگی اور اس میں بہت بھاری قیمت ادا کی جائے گی اور جیتیں گے آخر میں ہم ہی. تو اس وقت ان کے سر پہ بظاہر ایک خون سوار ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے رول کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس پر تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کنسنسس ہے. اچھا بائی دا وے, کچھ اسرائیلی صحافی جو ٹیل اویو اور جیروسلم میں رہتے ہیں ان کے گھروں پر بھی حملے کیے گئے ہیں کیونکہ کہے کہ تم تو غدار ہو. اور غدار کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی انسان ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی غداری ہے. اسرائیل میں بھی ہندوتوا چل رہا ہے, دونوں بھائی ہیں. فی الحال ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. اچھا میں ناظرین کو بتا دوں طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, آپ کو احساس ہو گیا ہوگا, بار بار کھانسی آ رہی ہے. فنی خرابی کی سبب اگر کوئی پرفارمنس میں اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے آج معاف کر دیجیے گا. موضوع ہے ڈومیسٹک. فلسطین سے ہم پاکستان میں آ گئے ہیں. فاروق حبیب صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے, پی ٹی آئی کے جو ہیں سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بہت ہی آؤٹ اسپوکن قسم کے, سابق وزیر بھی رہے تھے. وہ گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ کو گوادر سے گرفتار ہوئے تھے اور وہاں ویسے سب پتہ بھی نہیں گرفتار ہوئے یا گرفتاری دکھائی گئی. گرفتار ہوئے گوادر سے سادہ کپڑوں والے تھے. آپ کا سوال کا جواب مل گیا. بالکل. تو اب آپ صبر سے سنیں نا. وہ سادہ کپڑوں والے گرفتار ہوئے یا چک لیے گئے, اللہ بہتر جانتا ہے. دونوں چیزیں آج کل برابر ہیں یہاں. تو آج وہ اچانک سے ایک جو پریس کانفرنس ہے اس میں نمودار ہوئے اور ان کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی جو استحکام پاکستان پارٹی تھی IPP, ان کے رہنما بھی ان کے ساتھ تھے. اچھا 2 دن پہلے ہی فاروق حبیب صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو لکھا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے شوہر کی سیاسی وفاداریاں بدلوانے کے لیے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, لہٰذا ان کی بازیابی کی کوششیں کی جائیں. تو اللہ جانے کیا ہوا, ودن 48 آورز فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ نمودار ہو گئے اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے وہی اسکرپٹ نہیں ہم سنتے آ رہے ہیں. یار سن لیں, بولیں. اسکرپٹ نہیں ہوتا. اسکرپٹ جو بھی ہوتا, اسکرپٹ تو خیر ہوتا ہی نہیں, آدمی دل سے بات کرتا ہے. جی ضمیر جاگا ہے. آپ لوگ جو ہے نا, آپ کے پولیوٹڈ ذہن ہے, پتہ نہیں آپ میں تو کچھ کہا ہی نہیں. ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو جد و جہد تھی یعنی PTI کی, شروع میں اس کا مقصد پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان بنانا تھا.
لیکن پھر ہوا یہ کہ ہم لوگ مقصد سے ہٹ کے تشدد کے راستے پہ چل پڑے. جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو اسے جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی الیکشن ہوں گے تو ہم دوبارہ آ جائیں گے. لیکن ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے سخت گیر راستہ اور تشدد کا راستہ اختیار کیا. لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسایا گیا, ان کے ذہن ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی اور نفرت کا پرچار کیا گیا. ایک تبرکن جھلک ہے تو لمبی کانفرنس میں دکھانا چاہتا ہوں, دکھائیے. لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی, عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا, کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں, آپ نے گرفتار نہیں ہونا. بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انہوں نے خاصا گیان جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیا ہے اور اندر کی جو صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ مشکل ہے لیکن ملکی مفاد میں ظاہر ہے, کوئی بھی فیصلہ کرنے سے ہم دریغ نہیں کر سکتے. جو زلفی بخاری ہیں وہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں, پاکستان میں یا باہر ہیں؟ اچھا میرا خیال ہے باہر ہی ہیں. ہاں, تو ان کا ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بخوبی احساس ہے کہ کیا کہانی چل رہی ہے اور فروخ حبیب کو کس ابتلا سے اور سختیوں سے گزرنا پڑا ہوگا, لیکن پارٹی کے لیے ہم ان کی خدمات کے معترف ہیں اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ وہ بخیریت بالآخر اپنی فیملی کے پاس واپس آ گئے. ویری پازیٹیو نوٹ. تو یہ تازہ ایسی عمر ایوب کا بھی اسی طرح بیان آیا ہے, حماد اظہر کا بھی آیا ہے. یہ لوگ ابھی تک ظاہر کھڑے ہوئے ہیں اپنے چیئرمین کے ساتھ, لیکن اوور آل تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک ہے ڈیولپمنٹ کے. مطلب ان کی ساری پریس کانفرنسز جو ہمیں یاد ہیں, جس جوش و جذبے سے یہ بولتے تھے, اور یہ جو الیکشن ہوا تو یہی ڈیفینڈ کرتے 2018 کا جو الیکشن ہوا اس میں میرا جانا ہوا تھا فیصل آباد اور ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. اس وقت تک تو ہم ان کو زیادہ جانتے نہیں تھے اور ان میں بالکل ایک اس وقت مجھے نظر آیا ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ, ہم آ رہے ہیں, ہمارے پیچھے پورا ایک ادارہ ہے, ہم چھا جائیں گے. اور وہ والے فرق حبیب اور جو ہم دیکھتے رہے اور آج والے میں بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اب وہی بات کہ جو گزرتا ہے عطاب سے اس پر جو گزرتی ہے وہ ہمیں کیا پتا کہ پوری سمفنی بدل جاتی ہے, پوری ٹیون بدل جاتی ہے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت ادارہ پیچھے تھا, اب اس وقت ادارہ پیچھے پڑا ہوا ہے. ان کو 19 دن کے لیے مطلب 19 دن کے لیے مسنگ تھے, لاپتہ تھے. عثمان ڈار صاحب نہیں مسنگ نہیں تھے. انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے جان بوجھ کے 3 ہفتے تک اپنے گھر والوں سے رابطہ منقطع کیے رکھا, اس لیے کہ میں سوچنا چاہ رہا تھا کہ کیا پارٹی چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی. ظاہر ہے کہ ٹائم تو تو اس کے لیے ایک آپ کو مراقبے کی اور ایک تنہائی چاہیے ہوتی ہے اتنا اہم فیصلہ کرنے کا. عثمان ڈار صاحب 11 سپٹمبر سے لے کے 3 اکتوبر تک, صداقت عباسی صاحب تقریباً مہینہ. ایک چلے شکر ہے کہ تھوڑی سی ورائٹی لانے کی تو کوشش کی گئی ہے نا, کیونکہ دیکھیں پہلے صرف پریس کانفرنسز کا سلسلہ چل رہا تھا, پھر بیچ میں ایک تھوڑی سی انٹرویو بریک آئی. ہاں, اب ہم دوبارہ پریس کانفرنسز پر آ گئے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو سوال یہی ہے کہ یار کون کنونس ہوتا ہے. ہاں, نہیں, لوگ بدزن ہوتے ہیں بھائی. ابھی تو جن لوگوں سے آپ بات کریں گے وہ سب تماشا وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو کہ کیا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. مطلب جو لوگ اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں وہ شاید خوش ہوتے ہوں گے, ایک دوسرے کو شاباشی دیتے ہوں گے, جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ وہ وکٹ گر گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن نہیں, ایک پتہ ہے میں اب سوال ہے اب دونوں سے, میں جو اب سوچ رہا ہوں نا کہ اب جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا اور ایوری سیز تھرو اٹ آلسو نا یار. تو شاید مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کنونس ہو, شاید مقصد ہی ہے ڈیمونسٹریٹ کرنا. I can do it because I can do it, اور کوئی مطلب سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ دیکھیں جو سب سے زیادہ مطلب جوش و خروش کے ساتھ باقیوں پہ الزامات اور بس ہم ہی ہیں, ان کا اگر ہم یہ حال کر سکتے ہیں کہ 19 دن کے اندر
کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ کر دیں تو بیٹا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اور جو پارٹی جوائن کی گئی یا کرائی گئی, ہاں اچھا ان کے لیے وہ آئی تھنک کسی نے خوب کہا کہ جو خود غیر مستحکم ہیں وہ پاکستان کو استحکام کیسے دلائیں گے. ہاں مطلب جو انہوں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا ہوا ہے, مطلب نہیں, آئی تھنک یہ ڈیمونسٹریشن آف پاور ہی ہے یار. یہ مت کہیں, اور یہ کیا ہے؟ مت کہیں, نہیں یہ مت کہیں. میں جو ہوں آپ کو پتہ ہے قائد حزب اختلاف کا جب کوئی نام ذکر نہیں کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ذکر کر رہے اتنا امپورٹنٹ ہے. آج میں پھر ایک بات کہنے والا ہوں. چلیں بتائیں. کنونشن مسلم لیگ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, لیکن ایوب خان نے جو ہے اس کو پاور دلوائی اور کنونشن مسلم لیگ, اور بھٹو صاحب اس کے سیکریٹری جنرل تھے باقاعدہ. اچھا پھر میں آگے آتا ہوں کہ مسلم لیگ کاف کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, لیکن مسلم لیگ کاف نے نہ صرف برسر اقتدار آئی, 3 وزیر اعظم دیے, 5 سال اس نے حکومت کی. تو آپ یہ جو ہے نا استحکام پاکستان پارٹی, یہ ٹیسٹ ٹیوب جو ایکسپیریمنٹس ہیں, دیکھیں سننا ان کی آپ نے لائف ٹائم بھی دیکھ لی کہ وہ کتنا چلتے ہیں. کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے, ریاستی جبر کے طور پہ آپ پارٹی بنا لیں, آپ ان کو اقتدار میں لے آئیں, آپ کی عوام میں جڑیں نہیں ہوں گی, آپ نظام کو کھوکھلا کر رہے ہوں گے, آپ تمسخر اڑا رہے ہوں گے اپنے پارلیمانی نظام کا, منتخب قیادت کا, آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوں گے, اور یہی آپ کرتے رہے ہیں اور کوئی سدھرنے کا چانس نظر نہیں آ رہا. سو آپ آئی انڈرسٹینڈ جو پوائنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ پہلے کہہ لیں. میں نے کہہ لیا, ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, یہاں میں آئیڈیلزم کی بات نہیں کر رہا, ریئل پالیٹکس کی بات. یہ آئیڈیلزم کی بات نہیں ہے, نہیں ہے نا, نہیں بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی مسلم لیگ کاف جب یہ بنی, کیا آپ کو یقین تھا کہ یہ 2 سیٹیں بھی لے لے گی؟ مجھے بتاؤ. پیچھے ڈنڈا تھا, وردی والا ایک صدر بیٹھا تھا, اس کی مرضی ہے. وہ تو 2000 کے الیکشن کے رزلٹ آئے تو آپ کو یقین آیا نا. اس سے پہلے کیا واقعی آپ کو یقین تھا کہ یہ جو انکوبیٹر میں پارٹی جو ہے ایک مشین کے اندر انڈے سے بنائی جا رہی ہے, کیا واقعی اس میں اتنا دم ہے؟ ایکسپیریمنٹ یہی ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. کل ہو سکتا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جنوری میں الیکشن کے نتائج دیکھیں, کہ آپ یہی ٹیسٹ ٹیوب ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں, ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں, آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں بت پھر ان کو توڑتے رہیں. آپ نے ملک کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا یار. یہ بالکل الگ موضوع ہے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں باپ پارٹی کی آپ مثال دے لیں, مسلم لیگ کیوں کی آپ مثال دیکھ لیں, خود 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا اس کی مثال دیکھ لیں, اور اب آپ دیکھیے گا کہ جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے, یار ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ آرگیو نہیں کر رہا کہ وہ ان کو اقتدار میں نہیں لائیں گے, وہ لائیں گے, لیکن آپ 2018 سے آپ نے جو کیا, آپ نے دیکھا کہ ملک کا کیا ستیہ ناس ہوا, سیاست آپ کی خراب ہو گئی, تشدد, نفرت, جو آپ ان سے کہلوا رہے ہو وہ آپ نے ہی تو کیا تھا. ابھی آپ اسی کو مزید بڑھاوا دو گے, اس کا 2.0 کر کے آپ آگے چلاؤ گے. میرا صرف یہ سوال ہے, میں آپ سے اس بات پہ اختلاف نہیں کر رہا کہ آپ اس کو استحکام پارٹی کو سیریسلی نہ لیں, ضرور لیں, اگر آپ کو اقتدار کا شوق ہے ضرور لیں. پتہ ہے کیا بولا جاتا ہے ہر بار, کیونکہ اگین اینسٹائن صاحب یاد آتے ہیں کہ پاگل پن وہ ہے کہ آپ بار بار وہی چیز کریں اور سمجھیں کہ ڈفرنٹ رزلٹ آئے گا. سوچ ہوتی ہے کہ سر وہ جو پچھلی دفعہ ان لوگوں نے کیا تھا نا, ان لوگوں نے ایفیشینٹلی نہیں کیا تھا, اس دفعہ چیک کرنا. یہی ہے, ہمیشہ جو کسر رہ گئی ہے نا وہ پوری کریں گے. یہی. تو چلیں اس موضوع کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں, ہمیں فی الحال اجازت دیجیے, ہم آپ سے کل دوبارہ ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, شب بخیر.